Welcome back to Iqbal Ka Pakistan. Since I've been asked to do this show with Zaid Ahmed صاحب, اور میں جب بھی شو شروع ہونے لگتا ہے اور آتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو میں تھوڑا سا نروس ہوتا ہوں, لیکن بائی دی اینڈ آف دا کلاس دیٹ آئی ایم سٹنگ ان ایز اے اسٹوڈنٹ آف حکیم صاحب, تو میں جب بھی اس کلاس سے جاتا ہوں تو آئی فیل fulfilled. I don't know, I'm always lost for words because ہمیشہ کوئی نئی ایک نئی اینٹ رکھ کے, یعنی کہ اس عمارت کے اندر تھوڑا سا اور سیمنٹ اس کو کر کے تھوڑی سی اور وہ 2-4 انچ اور اوپر ہو جاتی ہے, اور I take that back and I think about it and I go into a little bit of research on my own, and یہ جو آپ باتیں مجھے بتا رہے ہیں اور پوری قوم تک جو یہ باتیں پہنچ رہی ہیں, ان کا جو مین مقصد یہ ہے کہ ایک اویکننگ ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ میرے اندر تو ہو رہی ہے, اور آئی ہوپ کہ یہ اس کا جو افیکٹس ہیں فار ریچنگ ہو. آپ ایک نظم کی بات کر رہے تھے جو یہ سارا رزق اللہ کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال کو ہمارے لیے رحمت بنا کے بھیجا کہ یہ ان کی زبان سے ہمیں آج کے دور کی جدید دور کے تقاضوں کے مطابق ہماری پرابلمز کے سولوشنز مل رہے ہیں. جی, اور اقبال جیسے اپنے آپ کو زندہ رود کہتے ہیں کہ ہی از اے لیونگ اسٹریم, ہی از لیونگ, اٹس اے اسٹریم وچ از فلوئنگ, ایور فلوئنگ اسٹریم, جو ہم کو اس دنیا سے لے کے آہستہ آہستہ ہماری اسپرچل جرنی کی طرف لے کے جاتی ہے. سو ویل کنٹینیو دس جرنی along with اقبال in the same stream as he is, زندہ رود. زندہ رود. So beautiful name, isn't it? He gave himself this name کہ I am زندہ رود. اب اقبال نے وہی بات یہاں پہ ہم کنکلوڈ کریں گے اس پروگرام کو انشاءاللہ, کہ اقبال نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں اور ویسٹ کی ڈیولپمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے بارے میں کیا کہا. کہتے کہ سائنس واز ناٹ براٹ انٹو دا ویسٹ انٹو بینگ بائی دا ویسٹ, یعنی سائنس کو ویسٹ نے ایجاد نہیں کیا. تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ساری علوم اور سائنسز یہ مغرب کی میراث ہیں اور پیداوار اور انہوں نے ایجاد کیا ہے, یو آر مسٹیکن. ان ایسنس اٹ از نتھنگ بٹ دا ڈیلائٹ دیٹ لائز ان کریشن. اصل میں تو چیزیں صرف یہ کریشنز ہیں جو کہ کسی قوم نے کی ہوں. اف یو پونڈر ویل اٹ از دا مسلمز ہو گیو اٹ لائف. اگر تم غور سے سوچو تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مسلمانوں کی دی ہوئی ہے. برنارڈ شاہ سے شاید کسی نے پوچھا تھا کہ اگر اسپین سے مسلمان نہ نکالے جاتے تو کیا ہوتا, اس نے کہا شاید انسان چاند پر 100 سال پہلے پہنچ جاتا. اچھا. اور 800 سال تک جو اسپین میں اندلوسیا میں پوری دنیا سے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہاں سے ڈسٹریبیوٹ ہوا کرتی تھی اور فلو کرتی تھی, وہ عروج جو اس کا تھا, جو انسانیت نے اس سے پہلے ایسی تہذیب نہیں دیکھی. جو 1200 سال پہلے مامون الرشید کے دور میں بغداد میں پروگرامیبل کوکو کلاکس بنائی جا رہی تھی جو انسان کے تصور سے باہر تھی. جب فرینچ بادشاہ شارلمین کو وہ کلاک بھیجی گئی تو ہی ایکچولی تھاٹ اٹس میجک. یہ ایکچولی تھاٹ کہ یہ انسان نہیں کر سکتا کوئی, یہ جنات نے میجک کیا ہوا ہے کوئی. اینڈ دین اقبال سیز اٹس اے پرل وی ڈراپڈ فرام آور ہینڈز. یہ تو ایک ایسا موتی ہے جو ہم نے اپنی ہاتھوں سے گرایا ہوا ہے, ہمارے ہاتھ کا گرا ہوا ہے. کتابوں کے بارے میں جب انہوں نے کہا تھا کتابیں اپنے آبا کی دیکھیں ان کو یورپ میں تو ہوتا ہے دل سی پارا. جب ہمارے باپ دادا کی کتابیں یورپ میں جاتی ہیں تو ہمارا دل کٹ جاتا ہے. اٹس اے پرل وی ڈراپ فرام آور اون ہینڈز. وین دی عرب اسپریڈ اوور دا یورپ دے لیڈ نیو فاؤنڈیشنز آف لرننگ اینڈ سائنس. جب عربوں نے پورے یورپ میں پھیلنا شروع کیا تو انہوں نے سائنس کی نئی بنیادیں رکھی, نئی ٹیکنالوجی رکھی. یہ اقبال ریفر کر رہے ہیں اسی پیریڈ کو کہ جب مسلمان خلافت عثمانیہ کے ساتھ یورپ میں مشرق سے پھیل رہے تھے اور مغرب میں وہ اندلوسیا کی سرزمین میں موجود تھے اس سے پہلے 1000 سال سے. دی سیڈ واز سون بائی دیز ڈویلرز آف دا ڈیزرٹ. ڈیزرٹ ڈویلرز نے, ریگستان کے رہنے والوں نے دنیا میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بیج ڈالا تھا. بٹ دا ہارویسٹ واز ریپڈ بائی دا ویسٹ. لیکن وہ جو فصل انہوں نے لگائی تھی آج مغرب اس کی فصل کاٹ رہا ہے. The spirit is from the flask of our own ancestors. یہ جو روح ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کی, یہ تو ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہے. یہ تو ایک ایسی شربت ہے کہ جو ہمارے بزرگوں نے کشید کی تھی, تیار کی تھی. Bring this fairy back, for she hails from our own Caucasus. دیکھو اس سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی پری کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ کہ یہ اصل میں تمہاری میراث ہے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تمہاری میراث ہے, تمہاری دولت ہے, تمہاری جاگیر ہے. اس کو واپس اپنے پاس لے کر آؤ. یہ پری تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہے لیکن اس کا بیج تمہارے باپ دادا نے بویا تھا. There were times جب یورپ ڈارک ایجز میں سے گزر رہا تھا. ہسٹوریکلی آپ تاریخ پڑھیے تو وہ مسلمانوں کے ڈارک ایجز نہیں تھے, وہ یورپ کے ڈارک ایجز تھے, وہ ہمارے گلوریس ایراز تھے. اور اسی گلوریس ایراز کے اوپر جو مسلمانوں نے تہذیبیں اور سیولائزیشنز بنائی جس میں ٹالرنس تھی, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی تھی, آرٹ فارمز تھے,
آج بھی غرناطہ میں، قرطبہ میں آپ جا کے اندلوسیہ میں مسلمانوں کا لاسٹ ہیریٹیج دیکھیے، آنسوؤں سے روتے ہیں مسلمان. اقبال جب گئے تھے اندلوسیہ میں اور قرطبہ میں جا کے جو انہوں نے مرثیے کہے تھے، جس طرح روئے تھے وہاں جا کے، وہ لاسٹ ہمارا ہیریٹیج ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل کو واپس لینا ہے. لیکن اس کے لیے اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنا تمدن، اپنی اخلاق، اپنی زبان چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وی کین بی مسلم، وی کین بی پاکستانیز، اینڈ دین وی کین بی سائنٹسٹ آلسو اینڈ ماڈرن ایز ویل. سو یہ سوچ اور یہ فکر اقبال کو اس وقت ملی جب وہ یورپ سے لوٹ کر واپس آئے، اور اس سوچ کو انہوں نے پھر ہندوستان کے مسلمانوں میں پریزنٹ کرنا شروع کیا. دیٹ میڈ ہم دی حکیم الامت. That made him the revivalist of the 20th and the 21st century, applicable, valid for today. Wow, this was, آج ہم نے obviously یہ چیز ریئلائز کی ہے کہ ویسٹ کے کپڑے پہن لینے سے یا ان کے طور طریقے اپنا لینے سے کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتی، اور اپنی زبان چھوڑنے سے کوئی بھی قوم جو ہے وہ سائنس اور اس کا دامن چھوڑ دینے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر یہ زوال آیا ہوا ہے. اور تھینک یو ویری مچ حکیم صاحب، اور انشاءاللہ آنے والے شوز میں ہم اس سے آگے چل کے ڈیٹیل میں ان سب فینومیناز کو ڈسکس کریں گے. اینڈ لائک وی آلویز سے دس ریولیوشن ول بی ٹیلیوائزڈ انشاءاللہ. انشاءاللہ.